السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان میں سلو کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو انصاف کے ساتھ دونوں میں صلح کرا دو اور عدل کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھو مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو، سلو کرا دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑنے لگیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں صلح کرا دیں، کیونکہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو لڑائی جھگڑے سے بچا لیا جائے، کیونکہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچی تو اپنے کو تکلیف پہنچی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے مسلمان محبت اور رحمدلی اور میل جول میں ایک جسم کی طرح ہیں، جب کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف سے تڑپ اٹھتا ہے، لہذا صلح اور ملاپ یہ ہمدردی اور اخوت کا بہترین ذریعہ ہے۔ میاں بیوی میں نا اتفاقی کی صورت میں صلح کرا دینا بہتر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کریں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، صلح بہت بہتر چیز ہے۔ لوگوں میں اصلاح کرانے والوں کے بڑے بڑے درجات ہیں، دنیا آخرت میں بھی، اور دنیا میں لوگ اسے مصلح، رہبر اور حکم سمجھتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کی عزت و تکریم ہوگی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر مسلتی مشورے بے خیر ہیں، ہاں بھلائی اس شخص کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے۔ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے یقیناً ہم بہت ہی بڑا اجر عطا کریں گے۔ صلح کرا دینے کا ثواب نماز روزہ سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے، جس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کا درجہ نماز روزہ اور صدقہ خیرات سے بھی زیادہ ہے؟ اصحاب رسول نے عرض کی ضرور بتائیے اللہ کے رسول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح اور ملاپ کرا دینا، اور آپس کی نا اتفاقی اور پھوٹ دین و ایمان کے مونڈنے والی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور روزانہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یعدل بین الاثنین صدقہ، دو آدمیوں کے درمیان صاف اور صلح کرا دینے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقات اصلاح بذات البین، لوگوں میں صلح کرا دینا سب سے زیادہ بڑا صدقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصلح بین الناس فانھا صدقۃ یحب اللہ موضعها، لوگوں میں صلح کرا دینا ایسا صدقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصلح بین الناس اصلح اللہ امرہ، جو لوگوں میں صلح کرا دے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو سنوار دے گا۔ وَأَعْطَاهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ وَرَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ، کہ ہر کلمہ کے بدلے میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کو، اور اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔
مذکورہ بالا احادیث اور قرآن آیات سے یہ بات واضح ہوگی کہ مسلمانوں میں آپس میں صلح کروا دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرک یہود و نصارہ بھی اگر صلح کی طرف جھک جاتے ہیں تو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی صلح کی طرف جھک جایا کرو۔ گویا کہ اسلام صلح جوئی کا نام ہے، پیار محبت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر دو بھائی آپس میں کسی بات پر تنازع کرتے ہیں تو ہمیں یہ رول ادا کرتے ہوئے کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم کے تحت ہمیں آپس میں صلح جوئی کے ساتھ رہنا چاہیے اور صلح آپس میں کروانی چاہیے۔ اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بگاڑ و انتشار سے اللہ محفوظ رکھے۔